اس کے بعد پھر نیوزی لینڈ بھی آ رہا ہے، پھر ہم نے سری لنکا جانا ہے وغیرہ وغیرہ. تو کچھ ہمارے پلیئرس کو ریسٹ کی بھی ضرورت ہے، فیملیز کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا ہے. کچھ لوگ انجریز کیری کر رہے ہیں، تو ہم رسک نہیں لے سکتے، ہمیں نہیں کرنا چاہیے. مگر پھر ان کی طرف سے کافی پریشر تھا، اور پھر ہمیں یہ بھی ہدایت ہوئی حکومت کی طرف سے کہ نہیں آپ کھیل لیں ان کو. تو ہم نے کہا اچھا اگر ایسی بات ہے تو ویل کنسیڈر اٹ. تو پھر ہم نے افغانستان کے ساتھ بات چیت شروع کی. کافی پرابلمس تھے. یہ ان کی سیریز ہے، وہ ہوسٹ ہے، کیا کمرشل پروڈکشن وغیرہ کون کرے گا، یہ کیا ہوگا وہ کیا ہوگا. تو ساری پھر ان کی ذمہ داری لگائی ہم نے کہا ہمیں یہ آپ کی ہو سیریز ہے، آپ خود سب جو چاہتے ہیں کریں. ہماری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز یہ ہیں کہ اس قسم کی پروڈکشن ہونی چاہیے، یہ ڈیٹس جو ہیں ہمیں سوٹ کرنی چاہیے، اور وینیو جو ہے وہ بھی ایسا ہونا چاہیے جہاں ہمیں کوئی اعتراض نہ ہو، اینڈ سو آن. تو یہ چیزیں باتیں چلتی رہی. میں نے اس لیے میڈیا کے ساتھ کوئی زیادہ ڈیٹیل میں شیئر نہیں کیا کہ کیا ہماری سوچ ہے اس کے پیچھے کہ اس سیریز کو کیسے ٹریٹ کرنا چاہیے یا نہیں. تو اس کی وجہ سے کافی اسپیکولیشن اور غلط قسم کی اسپیکولیشن چلتی رہی ہے کہ جی کون جائے گا، کون کپتان ہوگا، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ. مجھے بڑا دکھ ہوتا تھا جب میں دیکھتا تھا کہ اس قسم کی اسپیکولیشن چل رہی ہے. مگر میری بڑی مجبوری تھی کہ میں جب تک افغانستان کے ساتھ سائن آن دا ڈاٹڈ لائن نہ ہو جاتا، کانٹریکٹ سیل نہ ہو جاتا، اس سے پہلے کوئی بات کرنا مناسب نہیں تھا. تو اس لیے اس میں تھوڑی سی دیر ہوئی. اور میں نے دیکھا پچھلے 7 8 10 دن سے بہت سی اسپیکولیشنز چل رہی تھی، کون ہوگا ان، کون ہوگا آؤٹ، کون کپتان ہوگا، کون نہیں ہوگا، وغیرہ وغیرہ. اس نے میڈیا والوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ جی فلانا ہوگا، اور اس لیے یہ تو غلط ہے یا یہ صحیح ہے، اور وہ تنقید بھی شروع ہو گئی ہے. حالانکہ ہماری طرف سے کوئی ایسی کسی قسم کی انڈیکیشن بھی نہیں تھی. بہرحال یہ چلتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے. مگر افسوس مجھے ہوتا ہے اسپیکولیشن شروع ہو جاتی ہے وداؤٹ ریئل انفارمیشن. بہرحال اب وہ فائنلائز ہو گیا ہے افغانستان والا کانٹریکٹ، اور ہم نے بھی اپنی اسٹریٹجی جو ہے فائنلائز کر لی ہے. میں آپ کو بتاؤں میری سوچ کیا تھی، جو کہ پھر میں نے سلیکٹرز کے آگے رکھی اور اتفاق ہوا. اس کے بعد سینئر پلیئرز کے ساتھ بھی اب میں نے ان کو کانفیڈنس میں لے کے، اور جو آج میں اناؤنس کرنے جا رہا ہوں یہ سب سینئر پلیئرز کو اس میں کانفیڈنس میں لے لیا گیا ہے، اور ان کا اتفاق ہے اس میں. آپ کے ڈیٹیلڈ کویسچنز میں اور بھی اس کے اوپر روشنی ڈال سکتا ہوں. صورتحال یہ ہے کہ ہم نے یہ سوچا کہ ایک تو یہ کہ کچھ ہمارے پلیئرز ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی نگلز ہیں، ان کو بھی ریسٹ کرنا چاہیے. کچھ ہمارے بہت انفارم پلیئرز ہیں، بڑے سینئر پلیئرز ہیں، انہوں نے بہت کرکٹ کھیلی ہے پچھلے 2 سال میں، اور لگاتار. اور آگے جو رولز ہے جب میں وہ دیکھتا ہوں تو میں سوچتا ہوں کہ اتنی اور آگے کرکٹ آ رہی ہے، اور یہ 6 ہفتے کے بعد تو تھک ہی ٹوٹ گئے ہوں گے. تو اس لیے یہ بھی تھا ایک ایشو کہ سینئر پلیئرز کو کچھ ریسٹ دینا چاہیے. جن کی انجریز ہیں ان کو ریسٹ دینا چاہیے، جن کی پوری ریکوری نہیں ہے انجری سے ان کو بچانا چاہیے فور آگے جو بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس آ رہی ہے. سب سے امپورٹنٹ یہ تھا کہ تیاری کس کی کرنی ہے. کیا یہ ہم 3 میچ وہ ٹیم بھیجیں گے جو کہ 3-0 جیت کے آئے گی؟ تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ہمیں تو اب ورلڈ کپ کا سوچنا ہے، اور اب سے اگر تیاری کریں گے، گروم کرنا، نئے ینگسٹرز کو تیار کرنا، ان کی اسیس کرنا ان کو، تو ابھی سے یہ کام شروع کرنا پڑے گا. اور اس سے میری بڑی ڈیٹیل ڈسکشنز ہوئی ہیں، جو کہ ہم آگے جو کوچز لانے کے جو سوچ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی، کہ آگے ہم نے کس کی تیاری اور کس طریقے سے ہماری سوچ ہونی چاہیے. تو یہ ساری چیزیں سامنے رکھ کے تو ہم نے یہ سوچا کہ ہم یہ جو 3 میچ کی سیریز ہے اس میں ہم نئے ینگسٹرز جو کہ پرومسنگ ینگسٹرز ہیں ان کو موقع دیں گے، اور سینئر پلیئرز کو ہم ریسٹ کریں گے، اور ان کو دیں گے موقع جو کہ اگر ہم نہ دیں ان کو موقع تو یہ فزل آؤٹ کر جائیں گے بیچارے. PSL میں اپنا نام بناتے ہیں، پھر سارا سال انتظار کرتے ہیں، اور وہ ٹیمیں بنتی جاتی ہیں، ایک آدھ بندہ نیا آ جاتا ہے، مگر اس کے بعد پھر وہ پرفارم نہ کرے تو وہ فارغ ہو جاتا ہے. تو اس لیے یہ سوچ سمجھ کے ہم نے کہا کہ یہ اب ہم افغانستان کی سیریز جو ہے اس کو ہم ٹریننگ گراؤنڈ سمجھیں گے،
टू टेस्ट द यंगस्टर्स जो कि इस वक्त उभर रहे हैं, उनको मौका दिया जाए। PSL में तो देख लिया किस किस्म की पिचेस हमने बनाई हैं, उसमें बहुत अच्छी कारकर्दगी रही है ये बहुत सारे यंगस्टर्स की, मगर वहाँ ऐसी पिचेस नहीं है, तो वहाँ एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा और यंग ब्लड भी चाहिए होगा। तो इसलिए तो ये फिर सिलेक्टर से मेरी डिस्कशन हुई, सिलेक्टर्स ने इत्तेफाक किया कि ठीक है जी, वी विल ट्रीट दिस एज ए टूर टू ग्रूम टू असेस आवर यंग न्यू टैलेंट दैट इज कमिंग अप। अफसोस इस बात का था कि कुछ मीडिया वालों ने यहाँ स्पेकुलेशन शुरू कर दी कि ये शायद कोई साजिश हो रही है कप्तानी के बारे में या इस किस्म की कोई चीज़ हो रही है। ऐसी बिल्कुल कोई सूरत हाल नहीं है। मैंने सब फॉरेन जो हमारे जो टॉप प्लेयर्स हैं इंक्लूड उनको कंसल्ट किया है, उनको कॉन्फिडेंस मिली है, और आज मैं आपको भी उस सारी चीज़ों के बारे में कॉन्फिडेंस मिलूंगा। तो जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये उसकी बैकग्राउंड थी, और ये मकसद था, ये स्ट्रेटजी है जिसके बेसिस के ऊपर सिलेक्टर्स ने अब एक टीम बनाई है विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ एक्सपीरियंस एंड यंग ब्लड। मैंने बाबर आजम से बात कर ली है, मैंने रिजवान से बात कर ली है, मैंने शाहीन से बात कर ली है, फखर से बात कर ली है, हम इनको रेस्ट कर रहे हैं और सारे खुश हैं, नो प्रॉब्लम। दूसरी बात यह है कि किसी किस्म की कोई थ्रेट नहीं है। जो हमारा एस्टैब्लिश्ड कैप्टन है बाबर आजम, ही रिमेन्स द कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान नेशनल स्क्वाड। जिस दिन बाबर मुझे कहेगा कि जी मैंने एक कैप्टनसी छोड़नी है, दो रखनी है, या तीनों रखनी नहीं है, या एक रखनी है, दो नहीं रखनी, ये बाबर का फैसला होगा। मैं उसकी बड़ी इज्जत करता हूँ, हमारा वो टॉप स्टार है, और मुझे बड़ी खुशी है कि ही सपोर्टेड दिस, ये जो इनिशिएटिव हम अब ले रहे हैं। हारिस लोग से भी बात हो गई, सो अब रह कुछ कोई भी नहीं गया। जिनको हम 4 या 5 लोगों को हम रेस्ट कर रहे हैं, दे आर ऑन बोर्ड, उनकी प्लेस पक्की है हमारी टीम में। फौरन हम बाद की जो टीमें बननी है उनके ऊपर कोई थ्रेट नहीं है, वो हमारे असासे हैं, उनको जेन्युइनली रेस्ट दिया जा रहा है, और बाकी लोग जो आ रहे हैं उनको टेस्ट किया जा रहा है। तो ये मैंने आपको बैकग्राउंड देनी थी सारी चीज़ की। ये भी मैंने फैसला किया है, ये क्योंकि ये मेरा फैसला है, ये सिलेक्शन कमेटी का फैसला नहीं है। कंसल्टेशन मैंने उनसे की है कि शादाब विल बी द कैप्टन ऑफ दिस टूर। वो ही इज द वाइस कैप्टन ऑफ द पाकिस्तान टीम, लाइक बाबर इज द कैप्टन। उसका हक भी बनता है कि वही रहे और वही नए यंगस्टर्स को लेके जाए। तो शादाब से भी बात हो गई है, और सारे एवरीबडी इज ऑन बोर्ड, किसी किस्म की इशू नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट आपसे यही है कि ये जो स्ट्रेटजी है उसको सपोर्ट किया जाए। अब हारून साहब टीम अनाउंस करेंगे जो कि हमने फैसला किया है, और उसके बाद फिर मुख्तसर किस्म के पॉइंटेड फोकस क्वेश्चन जो है आई बोथ ऑफ अस विल बी रेडी टू टेक। ठीक है जी, शुक्रिया चेयरमैन साहब। अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी। आई थिंक सारा एक्सप्लेन तो चेयरमैन साहब ने कर दिया है, तो मैं फिर स्ट्रेट अवे टीम को अनाउंस करता हूँ, क्योंकि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी, जो कि बेसिक पॉइंट था, वो वर्क लोड मैनेजमेंट है, एंड प्लस जो पाकिस्तान की फ्यूचर की जो भी हमारी असाइनमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो उसको सामने रखते हुए ये डिसीजन लिया गया था, और उसी के मुताबिक हमने टीम बनाई थी। टीम में अनाउंस कर देता हूँ जी। टीम में शादाब खान कैप्टन है, अब्दुल्ला शफीक, आजम खान, हो गए 3 नाम हो गए, फहीम अशरफ, इफ्तिखार अहमद, एहसानुल्लाह, इमाद वसीम, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, नसीम शाह, साइम अयूब, शान मसूद, तैयब ताहिर, जमान खान। ये 15 का स्क्वाड है जो टीम के साथ जा रहा है। उसके साथ साथ हमने रिजर्व प्लेयर्स भी अनाउंस किए, जिसमें अबरार अहमद, हसीबुल्लाह,
اور اسامہ میر. ہاں نہیں, they will not travel. They will reserve in case of any issues. آپ لوگوں نے کوئی بھی سوال کرنے؟ پی سی بی اناؤنسمنٹ وہ ہے کہ اگر کوئی کھلاڑی رضاکارانہ طور پر وڈرا کیا ہے تو دوبارہ ٹیم میں آنے کے لیے اسے بڑی جدوجہد کرنی پڑے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے یہ مکمل طور پہ انہوں نے اعتماد میں لیا ہے, اور کیا ہم سمجھیں کہ بھئی ایسی کوئی بات نہیں ہوگی جو کھلاڑیوں کو 5 کو ہم نے نکالا ہے وہ ہمارا مستقبل ٹیم میں حصہ ہوں گے؟ سب سے پہلے تو آپ کا یہ کہنا کہ نکالا ہے, اس سے تھوڑا سا مجھے اعتراض ہے. نکالا نہیں, ان کو ریسٹ پرووائڈ کیا, اور جیسے بھی چیئرمین صاحب نے آپ کو بتایا ہے کہ ان سے باقاعدہ پوری بات چیت ہوئی ہے. اس کے بعد ہی ہم نے یہ سارے فیصلے کیے ہیں. شاداب خان کے متعلق بھی بتایا کہ اس سے بھی بات کی گئی اور اس کے ساتھ ٹیم بھی ڈسکس ہوئی. سو سب آن بورڈ ہے. دیکھیں, ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہم سب کو یہ سمجھنی چاہیے کہ چاہے پاکستان کرکٹ بورڈ ہو, سلیکشن کمیٹی ہو, ٹیم مینجمنٹ ہو, ہم سب کا گول ایک ہے. وہ گول یہ ہے کہ پاکستان ٹیم کو مضبوط سے مضبوط ترین بنانا. دنیا بھر میں آپ دیکھیں گے ان کی بینچ اسٹرینتھ کتنی زیادہ ہے, ویئرز پاکستان میں ابھی تک ہم 15 سے 20 لڑکوں میں ہم گھوم رہے ہیں. تو ہمیں ایک اپرچونٹی ملی اس افغانستان سیریز کے نتیجے میں, تو کیوں نہ ہم ایسے ینگسٹرز جو پرفارم کر رہے ہیں, ورنہ ہسٹری یہ بتا رہی ہے کہ یہ پلیئرز ٹیم میں آتے ہیں, بغیر کھیلے ہوئے چلے جاتے ہیں اور بغیر کھیلے ہوئے ٹیم سے باہر ہو جاتے ہیں. ڈومیسٹک کرکٹ میں پرفارم کرنا سم تھنگ ایلس, لیکن اب یہ انٹرنیشنل سیریز ہے, جیسے کہ بتایا کہ ہو سکتا ہے شارجہ کی پچ کیونکہ ہوم سیریز ہے وہ ڈفرینٹ انداز میں بنا ہے, وہاں یہ ٹیسٹ ہوں گے, اس قسم کے ہائی اسکورنگ میچز میں بھی وہاں نہ ہوں, تو وہیں لوگوں کے نروس کا, ینگ پلیئرس کے نروس کا اور ان ساری چیزوں کا پتہ لگتا ہے کہ وہ پریشر میں اپنے آپ کو کس طریقے سے ڈیل کرتے ہیں. میرے ساتھ سیٹھی صاحب سے سوال ہے میرا. سیٹھی صاحب, جو آپ ڈسکشن آپ نے بھی کی ہے, تمام پلیئرس کو آپ نے کانفیڈنس میں لیا ہے, ان پچھلے 4-5 دنوں میں یا اس سے پہلے شاہین افریدی کو آپ کیپٹنسی کے رول میں دیکھ رہے تھے؟ ڈسکس کیا آپ نے کپتانی کو لے کے شاہین سے؟ دیکھیے, یہ ڈسکشن تو ہمارے میں ہوئی کوئی نہیں. لوگوں کے اپنے اپنے اوپینینز ہوں گے, میرے ساتھ کوئی ڈسکشن نہیں ہوئی. میں نے اس لیے نہیں کی تھی جب تک میں نے افغانستان کے ساتھ سائن آف نہیں کیا تھا, اس وقت تک میں یہ ڈسکشن میں حصہ لینا نہیں چاہتا تھا. البتہ یہ میں نے ضرور بات کی تھی کہ اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے, یہ ہم کیوں کھیل رہے ہیں, کیا ہماری ینگسٹرز کو بلڈ کرنا ہے ہم نے کہ نہیں کرنا. تو یہ چیز میری ضرور ڈسکس ہوئی تھی اور اس پہ اتفاق تھا. اس کے علاوہ اسپیکولیشن شروع ہو گئی تھی کہ جی کون باہر بیٹھے گا, کون نہیں بیٹھے گا, کیا ہوگا. آئی ہیو نو نالج آف دیٹ. میں دیکھ رہا تھا اور افسوس ہو رہا تھا کہ نالج کے بغیر میڈیا لگا ہوا ہے. آپ بھی اپنی سورسز ہیں لوگوں کی, مگر کوئی ایسی میری طرف سے تو کوئی ایسی چیز نہیں تھی. سر, آپ نے کافی بریف کر دیا ہے ٹیم اور تبدیلیوں کے اوپر. 2 دن بعد آپ ٹریول کر رہے ہیں یو اے کے لیے, جہاں پر ICC کی بھی میٹنگ ہے, ایشین کرکٹ کونسل کی بھی میٹنگ ہے. جیسے یہ ہنجانی سے کیفیت تھی کہ کپتان کون ہوگا, اسی طریقے سے یہ بھی ہے کہ ایشیا کپ پاکستان میں ہوگا یا انڈیا اپنے میچ یو ہی کھیلنے جائے گا. سو اس بارے میں آپ قوم کو کیا اپڈیٹ دیں گے, کیا کرنے جا رہا ہے PCB؟ جی ہاں, یہ بہت اہم سوال ہے اور کافی مشکل سوال ہے, جس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جو کہ انڈیا کا موقف ہے, آپ کو پتہ ہے انڈیا کا ویٹ کتنا ہے ICC میں, اس سے مجھے اب دہرانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ حقیقت کو پہچانتے ہیں. آپ اس وقت صورتحال وہی ہے جو پہلے تھی جب کہ میں ابھی مل کے آیا تھا. انڈیا کا موقف یہی ہے کہ وہ پاکستان میں نہیں کھیلیں گے اور یہ شفٹ کرنا چاہیے ایشیا کپ یہاں سے. اور ہمارا یہی موقف ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو پھر ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہم آ سکتے ہیں انڈیا ورلڈ کپ کے لیے کہ نہیں. یہ بھی انریزالوڈ ہے. یہ ایک ICC کا میٹر ہے, ایک ACC کا میٹر ہے, مگر آگے جا کے چیمپئنز ٹرافی بھی آ رہی ہے, وہ ICC کا میٹر ہے, وہ بھی پاکستان کو ملی ہوئی ہے. تو یہ بڑے سیریس قسم کے اور کمپلیکس ایشوز ہیں. اب مجھے یہ تینوں ICC اور ACC کو جا کے وہاں بات کرنی پڑے گی اور کوئی نہ کوئی پوزیشن لینی پڑے گی. اس میں نے گورنمنٹ سے موقف پوچھا ہے کہ ان کا کیا موقف ہے. تو ظاہر ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلتا یہاں اور پیٹرن یہ کہتا ہے کہ جی ڈزنٹ میٹر, آپ ورلڈ کپ جا کے کھیلیں, تو پھر گورنمنٹ کا موقف سامنے رکھنا پڑے گا.
اگر میں سوچتا ہوں یا آپ مجھے کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں اگر انڈیا یہاں نہیں آتا تو آپ شفٹ کر دیں ایشیا کپ کو اور ورلڈ کپ آپ کھیلنے چلے جائیں، اور گورنمنٹ مجھے کہتی ہے نہیں، تو پھر مجھے گورنمنٹ کا دیکھنا پڑے گا. تو یہ کافی سیریس ایشوز ہیں. ابھی اخباروں میں خبریں چل رہی ہیں کہ گورنمنٹ کا موقف یہی ہے کہ اگر انڈیا نہیں کھیلے گا تو ہم بھی نہیں کھیلیں گے جا کے وہاں. کیونکہ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اس موقف میں کافی وزن ہے. اگر انڈیا کہتا ہے یہاں ان کی سیکیورٹی کا ایشو ہے اور ساری دنیا کہتی ہے یہاں کوئی سیکیورٹی کا ایشو نہیں ہے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ ہماری ٹیم کو انڈیا کے اندر سیکیورٹی کا ایشو ہے کیونکہ جس قسم کے کمیونل حالات وہاں چل رہے ہیں تو اس میں بھی بڑا وزن ہے. تو یہ ساری چیزیں اب دیکھنی پڑیں گی کیا موقف لینا چاہیے یا نہیں پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ میں، اور اس میں یقینی طور پر حکومت اور سیکیورٹی ایجنسیز کا جو موقف ہے وہ سامنے رکھنا پڑے گا. We'll come back to the squad announcement. Behram. Good afternoon, Mr. Chairman, Harun Saab. This is Behram Qazi from Grassroots Cricket. آپ دونوں سے ایک سوال تھا میرا. ہارون صاحب سے یہ سوال ہے کہ 3 اسپنر سلیکٹ ہوئے ہیں، شاداب، اماد اینڈ نواز. So do you see all 3 of them feature in the same 11 in this series? And سیٹھی صاحب آپ نے اسٹریٹجی کے بارے میں کافی بات کی, you've alluded to a few times. So شاداب خان is the captain now and اسلام آباد یونائٹیڈ میں وہ کیپٹن ہے جہاں پہ ایک بہت ڈیٹا ڈریون اپروچ ہے. So is that something that you want to incorporate within the team? That's not my job. That's the job of the selection committee on tour. Shadab is the vice captain of the Pakistan team. اس کا حق بنتا ہے, تو پھر وائس کیپٹن کیوں بنایا ہوا ہم نے اس کو؟ تو اس کا حق بنتا ہے. He is also leading a senior very well playing cricket team in PSL. تو میرا خیال ہے I think that should answer your question. باقی وہاں کس کو وہ کھلائیں گے کس کو نہیں کھلائیں گے, the captain and the team management on tour will decide that. دیکھیں اس کے پیچھے جو آپ نے بھی سوال کیا ایک ریزن یہ بھی تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ شارجہ کی جو پچ ہے وہ نارملی سلو ہوتی ہے, آن دا سلوور سائڈ ہوتی ہے, لو باؤنس ہوتا ہے. سو وہاں پر میں بھی آپ کے فاسٹ بالرز زیادہ نہ کھیلیں, آپ 2 فاسٹ بالرز اور 3 اسپنرز کے ساتھ جا سکتے ہیں. آپشن ہم نے ٹیم کو دے دیا ہے کہ آپ کے پاس یہ فاسٹ بالرز موجود ہیں, یہ اسپنرز ہیں, یہ آل راؤنڈرز ہیں. پرابلی جو بھی میں دیکھ رہا ہوں جو نارم چل رہا ہے انٹرنیشنل لیول کے اوپر وہ آپ دیکھ رہے ہوں کہ آل راؤنڈرز کے اوپر بہت زیادہ انحصار ہو رہا ہے, اور جتنے بھی ہماری آل راؤنڈرز ہیں دے آر گڈ پرفارمرز. سو میرے اپنے نزدیک اگر آپ 1 ڈائمینشنل لے کے جاتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا, ویئر ایز جو اگر آپ کے آل راؤنڈرز آپ کو مل جائیں تو دے کوڈ بی میچ ونرز. جی محترم. Assalamu alaikum. Shafqat Shabir here from Crickwick. My question is from both of you, since you both are in the think tank and taking all these decisions, very important decisions. آپ کا جو انڈر لائن اسٹریٹجی ہے دیٹ از ٹو ڈیولپ پاکستانی پلیئرز اور بینچ اسٹرینتھ اسٹرانگ کرنی چاہیے. بٹ نارملی اراؤنڈ دا ورلڈ یہ ہوتا ہے BCCI, کرکٹ آسٹریلیا, انگلینڈ کرکٹ, وہ سب لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی اے ٹیم کو بہت اچھے سے ڈیولپ کرتے ہیں. جیسے انگلینڈ لائنس کا شورٹ ٹورز ہوتے ہیں ونٹر کے, BCCI کی اسٹریٹجی تھی پچھلے 5-6 سال میں کہ وہ سینا ٹورز اے ٹیم کے لازمی کرتے تھے. تو like my question specifically to Sethi Sahab to you is کہ like since you can take all the decisions, right? But why don't you think into developing an A team جو کہ around the year tours بھی کرے گی اور اس کے بعد ان کو زیادہ ایکسپوجر ہوگا لسٹ اے, فرسٹ کلاس اور T20 کرکٹ سب چیزوں کا, انسٹیڈ آف کہ اگر ہم تھوڑا سا اس چیز کو نیشنل اسکواڈ کی طرف لے جائیں نا, دیٹ بیکمز اے نیشنل ایشو. تھینک یو. اب میں آدھے سوال کا جواب دیتا ہوں, باقی یہ دیں گے. اے ٹیم کے اس وقت سارے ٹورز آرگنائز ہو رہے ہیں, وہ پتہ نہیں کیوں رک گئے تھے, مگر وہ کووڈ کی وجہ بھی تھی وغیرہ وغیرہ. But as we speak, چیئرمین پی سی بی نجم سیٹھی اس لاہور میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں افغانستان سے ہونے والی سیریز کے حوالے سے. وہ بتا رہے ہیں کہ کون کون سے کھلاڑیوں کو ٹیم